وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائیو، دوستو اور بزرگو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ساری صورتیں خوبصورت ہیں، بہترین ہیں. یہ بھی ان ساری اعلیٰ اور خوبصورت صورتوں میں سے ایک سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی ہے. بھائیو، اس سورت کا شان نزول جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی، کچھ عرصہ کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سورت مکی ہے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو قریش اور کفار مشرکین مکہ یہ سارے لوگوں کو موقع مل گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کرنے کا. اب انہوں نے جس کے جو منہ میں آیا اس نے اپنی طرف سے کہا، خوب باتیں کی اس نے. اور اسی میں کوئی دوسرا جب باتیں کرتا ہے تو اس سے اتنی زیادہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب اپنے باتیں کرتے ہیں تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیفیں ہوا کرتی ہیں. اور جب سارے باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل جو تھی، ان کو بھی موقع مل گیا باتیں کرنے کا کہ ہم بھی جو ہے شروع ہو جائے باتیں کرنا. اور انہوں نے خوب باتیں کی اور دوسروں سے بڑھ کر باتیں کی کہ محمد کا خدا نعوذ باللہ محمد سے روٹ گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نقل کفر اپنا بادشاہ کہتی تھی کہ نعوذ باللہ محمد کے پاس جو شیطان آتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو کہا محمد کے پاس جو شیطان آتا تھا وہ بھی اب نہیں آ رہا، وہ بھی روٹ گیا محمد سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی اور کئی عرصہ وحی نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے اور ان کی باتیں الگ سنتے بہت پریشان ہو گئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنجیدہ حالت کو خوشی میں بدلنے کے لیے بہترین کلام فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نورانی ہے، نور سے بھرا ہوا ہے اور روشن ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کو زلف مبارک سے تشبیہ دی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں رات کے اندھیرے پن کی طرح کالی اور خوب کالی تھی، اس سے تشبیہ دیتے ہیں. تو یہ مشکلات میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہیں، انہوں نے بھی تکالیف برداشت کی ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشکلیں میں نے برداشت کی ہیں اتنی مشکلیں کسی نبی نے بھی برداشت نہیں کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکلیں برداشت کی، اس لیے تو فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. یہ ہمیں پیغام دیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا؟ لا يؤمن احدكم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ اس کو سب سے زیادہ محبوب میں ہوں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنی ماں سے بھی زیادہ مجھے محبت کرے، اپنے باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے. من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہارے اندر محبت میرے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارا سب سے بڑا محسن میں ہوں، سب سے بڑا محسن ہمارا نبی ہے. حدیث ہے، حدیث ضعیف ہے، فرماتے ہیں
کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے حبیب صلی اللہ، پریشان تھے جبرائیل، بہت پریشان تھے. جب آئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل آج بہت پریشان دکھ رہے ہو. جبرائیل نے کہا ہاں بات بھی پریشانی والی ہے حبیب. فرمایا کیا پریشانی ہے بتائیں. جبرائیل نے گنوایا، کہا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں پہلے، جہنم کے سب سے پہلے درجے میں فلاں کافر ہوں گے، سب سے جو خطرناک دوسرا درجہ ہے اس میں فلاں لوگ ہوں گے، تیسرے میں فلاں، چوتھے میں فلاں، پانچویں میں فلاں، چھٹے میں فلاں، ساتواں آخری درجہ اس میں آپ کی امت کے لوگ ہوں گے. حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری امت کے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ میری امت کے لوگ، میں اللہ کا محبوب، میری امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں آپ کی امت کے گنہگار بھی جہنم میں جائیں گے. اب میرے نبی کا، میرے حبیب کا رد عمل دیکھیں. حدیث ضعیف ہے. رد عمل کیا ہے؟ رد عمل یہ ہے اپنے حجرے میں بند ہو گئے، آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں اور بس حجرے میں کسی سے کوئی کلام نہیں. 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا. ابو بکر تو تڑپ جاتا تھا نا. حضور علیہ السلام کا ایک لمحے کے لیے چہرے پر نہ دیکھنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ ایسا عاشق اور ایسا وہ جو ہے محبت کرنے والا تھا. تمام صحابہ کی محبت کے انوکھے انداز تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت کا انداز اس قدر گہرا تھا کہ وہ کہتا تھا بس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر تمہیں کیا چاہیے، تم کیا پسند کرتے ہو مفہوم حدیث کا؟ اس میں سے اس نے 3 چیزیں بتائی. ایک چیز بتائی کہ اے حبیب میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند یہ ہے. یہ ابو بکر نے کہا. ان کی محبت کے انداز، اور بعض کی محبت کے انداز تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہی نہیں تھا. پوچھتے کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ میں اپنے حبیب کے نورانی چہرے کو دیکھوں. اس قابل میری آنکھیں نہیں ہیں. آج اگر ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم ان سے نظریں نہیں ملا سکتے. یہ جو دنیا کے احوال ہیں، ہمارے بڑوں کے احوال ہیں. نبی علیہ السلام سے آنکھیں نہیں ملا. ہر کسی کی محبت کا الگ انداز تھا. جب 3 دن گزر گئے، ابو بکر تڑپ گئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جائیں دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب نہیں دے رہے اور 3 دن ہو گئے اپنے حجرے میں جو ہے نا بند ہیں. آتے ہیں نماز پڑھا کے فوراً حجرے میں. اچھا کچھ نہ کھا رہے نہ پی رہے. عمر گئے، دستک دی، اے حبیب یا رسول اللہ. کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں. وہ واپس آ گئے. حضرت عثمان کو بھیجا، بڑے شہید ہوا کرتے تھے، کوئی جواب نہیں. پھر کہا کہ اب جو ہے ہم آخری حل یہ ہے کہ ہم حضرت فاطمہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہیں ان کو بھیج کر دیکھتے ہیں شاید کی جواب آ جائے. ان کو بھیجا، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا. ان کو بھیجا، پہلی دستک دی، یا رسول اللہ، میرے پیارے ابا جان. یہ آواز نہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر گلے لگا لیا. باپ رو رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے. باپ کون؟ سرور 2 جہان صلی اللہ علیہ وسلم، 2 جہانوں کا مالک، جن کے لیے احد پہاڑ کو کہا گیا کہ آپ کہیں تو اس کو سونا بنا دیں، ہم آپ کو جو چاہیے دیں گے. آپ اللہ کے سب سے پیارے حبیب ہیں، رو رہے ہیں، بیٹی بھی رو رہی ہے. اور اسی عالم میں بیٹھے ہیں جبرائیل علیہ السلام آ گئے وحی لے کر. جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب، آپ کے رب کہتے ہیں کہ اچھا فاطمہ پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے، آپ نے کیوں اپنے آپ کو اس طرح بند کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے کہ میری امت کے گنہگار جہنم میں جائیں گے، میری امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے. آج ہم ہیں کہ ہمیں اپنی جنت جہنم کی فکر نہیں ہے. 1400 سال پہلے میرے لیے آپ کے لیے میرے نبی فکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا اتنے میں جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
ہم آپ کو راضی کریں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا روز قیامت کے آپ راضی ہو جائیں گے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دے دیں کہ میرا پورا خاندان جنت میں آ جائے, جہنم میں نہیں جائے. یہ نہیں کہا میرے نبی نے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو قیامت تک میری اولاد میں سے آئیں گے, جتنے سید ہوں گے وہ گنہگار ہوں یا نیک ہوں, ان کو اللہ جنت میں ڈال دے. نہیں, میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے جنت تک نہ پہنچ جائے. کتنی پیاری بات. میرے نبی نے کیا کہا؟ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میری امت کا آخری بندہ جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے. اور امتی کیا کر رہا ہے؟ ہم نعرے تو لگا رہے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسول جو آج ہم میں سے ہر کوئی دیکھ لے, ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا حلیہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جیسے وہ اپنے انداز بناتا ہے, جیسے اپنے اسٹائل بناتا ہے, ہم ویسے انداز و اسٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی ویسا دکھوں جیسا جس کا جو میرا آئیڈیل ہے اسی طرح دکھوں میں. اور ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے نعرے لگانا آسان ہے, ہم عاشق رسول ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم عاشق سنت رسول ہیں, نبی کی سنتوں کے عاشق ہیں؟ اگر ہم عاشق حقیقی ہوتے تو ہمارے چہروں پر داڑھی ایسی ہوتی جیسے پیارے حبیب کی ہوا کرتی تھی, ہمارا لباس ایسا ہوتا جیسے پیارے حبیب کا ہوا کرتا تھا, ہمارا ایک ایک انداز, ایک ایک رونا دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ واقعی عاشق رسول ہیں. آج ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم روزے نہیں رکھتے, ہم جھوٹ بے انتہا بولتے ہیں, ہم دھوکہ بہت دیتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ فریم کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک لے کہ ہم نے کتنے جو ہے نا لوگوں کو دھوکے دیے, کتنے جھوٹ بولے. جھوٹ بولنے والا انسان میرے حبیب کو سخت ناپسند تھا. اور ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہے. ہمارا ہر لمحہ ربیع الاول ہے اگر ہم نبی کی سنتوں پر چلیں. ہر لمحہ ربیع الاول ہے ہمارا. میرے نبی, آخری بات کر رہا ہوں, میرے نبی اپنے عشق جو ہے وہ منوانے کے لیے نہیں آئے تھے, عمل کروانے کے لیے آئے تھے, اپنی سنتوں پر چلوانے کے لیے آئے تھے کہ اس طرح چلو. اس لیے کیا فرمایا کہ نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. علامہ اقبال کا شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملواتے ہیں سنت کے راستے. سنت کے راستے سے ہٹ کر جو بندہ ایک راستے پہ جا رہا ہو وہاں سے تھوڑا سا پٹری سے اتر جائے وہ اس راستے پر نہیں ہوتا, وہ راستہ چینج ہو جاتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے, اور جس طرح میرے نبی نے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے اس طرح اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.